शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो इम्पैक्ट भी तेज़ी से आता है, तेज़ी से चला जाता है, ये बात तय है। आप फिर भी ऐसे रिस्क ले लेंगे जिन रिस्क को आम लोग पॉजिटिव हालात में भी नहीं ले पाते। आप वो रिस्क इस बैड पैच, इस मरकरी और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन वाले सीजन में भी इतने बड़े रिस्क ले पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नवंबर का सेकंड वीक 8th ऑफ नवंबर से 14th ऑफ नवंबर तक दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस लेकर सामने आ रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चेंजेस नेगेटिव हैं। 9 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये बात तो जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, जिन लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है सितारों की दुनिया से, इल्म फल्कियात से, वो जानते हैं कि रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट्स हमेशा रेजिस्टेंसेस, डिलेज, ट्रबल्स, फियर्स, इस तरह की सिचुएशंस पैदा करती हैं। आपके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 5th एंगल पर होनी है एंड उसकी वजह से कुछ 5 पॉइंट्स तो मैं ऐसे ज़रूर बयान करूँगा जो कि आपको गलतियों से बचा सकते हैं। एंड फिर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके 12th एंगल पर है, सो दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू बिकॉज 12th एंगल पर वो पहले ही वीक है, तो उसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी बल्कि कुछ फ़ायदे भी दे सकती है। शुरू करते हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन से। इस वक्त मरकरी आपके 2nd एंगल पर 5th एंगल पर है और 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 5 ऐसे सेक्टर्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ जिनमें आपको एहतियात बरतनी है और गलती नहीं करनी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो इम्पैक्ट भी तेज़ी से आता है, तेज़ी से चला जाता है, ये बात तय है। लेकिन अगर कोई बंदा हाई एंड परफॉर्मेंसेस कर रहा है और उसे 20-25 दिन का अपनी गलती की वजह से डिले आ जाए तो उसकी स्पीड ऑफ सक्सेस डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए गलती ना ही की जाए तो अच्छा है। मरकरी क्योंकि आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, सो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन एंड माय एम्फेसाइज एंड माय एडवाइस कि जॉब पेशा ल्यूज़ फ़िलहाल किसी भी अट्रैक्शंस में आकर अगले 25 दिन तक जॉब स्विच ना करें। ऐसे ल्यूज़ जो जॉब पर मौजूद हैं और शिकायतें करते रहते हैं जॉब से, वो ज़रा जल्दी ही अपनी जॉब को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको अभी सब्र करना चाहिए, ये बाद में रिग्रेट बनेगा, आप इसे गलती महसूस करेंगे। सो माय फर्स्ट एडवाइस इज़ कि जॉब स्विच ना की जाए अगले 25 दिन तक, स्टार्टेड फ्रॉम 9th ऑफ नवंबर। द सेकंड एडवाइस, आपकी जो नेटवर्किंग है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। नेटवर्किंग कई तरह की होती है। आप एक स्टेक होल्डर हैं और आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं एंड आप उन्हें रोज़ लाइन ऑफ एक्शन देते हैं। अमूमी तौर पर आप लाइन ऑफ एक्शन देते थे, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब वो आगे से आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड उसे खुश दिली से, टॉलरेंस से एंड पेशेंस से उनके क्वेश्चंस को सुने और उन्हें डील करें। 25 दिन तक आपके और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी थी। एक दूसरी तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, सभी इक्वल हैं, लेकिन 5-7 कुलीग्स हैं और एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इनके दरमियान भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। उन्हें भी आपको ध्यान से बैकफुट पे रहते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एंड अक्ली दलाइल देते हुए अपने अगले कुछ दिन आपको गुजारने चाहिए। एक तीसरी तरह की ग्रुप एक्टिविटी है पार्टनरशिप एक्टिविटीज़, लाइक आप भी इक्वल हैं, आपका पार्टनर भी इक्वल है, और अगर आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस होगी तो आपका प्रोजेक्ट या आपका मिशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ज़रा स्मूथ रहिए। सो ये सेकंड सेक्टर था। फर्स्ट सेक्टर था कि आपको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो जॉब में होती हैं, जॉब स्विच करने को दिल करता है वो ना करें। दूसरा,
جو گروپ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اس کو آپ عقلی دلائل سے ریزالو کریں. تو یہ 2 سیکٹر ہو گئے. تیسرا سیکٹر یہ ہے کہ ایسے لیوز جو مشہور ہیں اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے, اپنی سروسز کی وجہ سے, اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے, اپنے فیس کی وجہ سے, اپنے اختیارات کی وجہ سے, ان کے لیے بھی یہ ریٹروگریشن آف مرکری کچھ قانونی پیچیدگیاں لا سکتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے درجہ بدرجہ. اگر کوئی ملکی سطح پر مشہور ہے تو اس کو اس لیول کا نقصان ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی اپنے حلقہ احباب میں مشہور ہے تو اس کو اس لیول کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ پیشن گوئی تھی کہ نقصان ہو سکتا ہے, بٹ جو ایمفیسائز ہے کہ آپ غلطی یہ نہ کریں کہ کوئی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ کی شہرت میں نقصان کے اندیشے پیدا ہوں, وہ انلیگل ایکٹیویٹیز سے رک جائے. ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے انلیگل چیزیں, لیکن اگلے 25 دن تک تو ذرا زیادہ ہی احتیاط برتیں. یہ تیسرا سیکٹر تھا جو مرکری کی ریٹروگریشن سے ٹربل میں جا سکتا ہے. چوتھا سیکٹر یہ ہے کہ اس وقت آپ کو لوگوں کے رویے چبھیں گے. لوگ بلنٹلی آپ کی کمزوریاں, آپ کی غلطیاں یا آپ پر حکمرانہ طبیعت یا حکمرانہ انداز سے اپنے فیصلے امبوز کریں گے. اس وقت جو ٹرو فرینڈز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, اور جو ٹرو نہیں ہوں گے, جو صرف نام کے دوست تھے, نام کے کولیگز تھے, نام کے ویل وشر تھے, وہ لوگ پھر اپنی حقیقت دکھائیں گے. تو آپ کو فی الحال ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جس سے آپ اپنے نقصان سے بھی بچ جائیں اینڈ کسی حد تک تصادم بھی پیدا نہ ہو, چاہے اس کا یا سیکنڈ پارٹی کا, دوست کا یا باس کا یا آپ کے کولیگ کا رویہ کیسا بھی ہو. ابھی تصادم اختیار کرنے کی کنڈیشن میں آپ نہیں ہیں لیوز. تو یہ بھی دھیان رکھیے گا. یہ چوتھا سیکٹر تھا. اینڈ آخری جو میری پیشن گوئی ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے ڈر پر قابو رکھنا ہوگا. یہ جوپیٹر کی وجہ سے, یہ مرکری کی پریڈکشن نہیں ہے. جوپیٹر آپ کے 12th اینگل پر ہے, وہ آپ کے لاشعور کو, وہ آپ کی وہ جو 6th سینس ہے, وہ جو آپ کے انٹیوشنز ہیں, وہ جو آپ کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز ہے, اس میں خام خواہ کا ایک خوف پیدا کرے گا. تو آپ اپنی نالج بیسڈ, ریالٹی بیسڈ, ایکسپیرینس بیسڈ پلاننگ کو ہی اب بروئے کار لائیے. اپنی خوف کی وجہ سے, ابتدائی پینز کی وجہ سے, لوگوں کے ڈرانے کی وجہ سے, افواہوں کی وجہ سے اپنے کاموں کو چھوڑیے مت, اپنے مشن سے ہٹیے مت. مطلب اس طرح کے خوف کو آپ کو ڈیل کرنا ہوگا. یہ 5ویں چیز تھی, اور یہی 5 چیزیں میں نے آپ کو بیان کرنی تھیں جو آپ کے لیے اس ہفتے کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ کو تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے. کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, جیسے آپ کا سورج, آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 4th اینگل پر ہے, اینڈ دیٹ از ان آئیڈیل سچویشن. اگر سورج 4th اینگل پر ہو تو بہرحال اس ڈیمیجنگ یا اس بیڈ پیچ سیزن میں بھی آپ ایسی کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کامیابیاں لانگ لاسٹنگ ہوں گی. آپ پھر بھی ایسے فیصلے کر جائیں گے جو بہادری پر مبنی ہوں گے. آپ پھر بھی ایسے رسک لے لیں گے جن رسک کو عام لوگ پازیٹیو حالات میں بھی نہیں لے پاتے. آپ وہ رسک اس بیڈ پیچ, اس مرکری اور جوپیٹر کی ریٹروگریشن والے سیزن میں بھی اتنے بڑے رسک لے پائیں گے. سو دیر از نو تھریٹ فار یور مومنٹم آف سکسیس. وہ سسٹین کرے گا. The problem is with your colleagues, the problem is with your fame, the problem is with your legal activities, the problem is with your fears and the problem is with your friends. یہ ایسی چیزیں ہیں جسے لیوز بڑے آرام سے ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکل کر جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پروو کر دیا بائی رولز. تو یہ ایک بیڈ پیچ ہے. ریسرچز, رول بکس, آسٹرولوجیکل ایکسپیرینسز سبھی یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ریٹروگریشن آف مرکری اینڈ ریٹروگریشن آف جوپیٹر اینڈ ایون ریٹروگریشن آف مارس, یہ جو پیچھے ہفتے سے چل رہا ہے, یہ سب ایسی سچویشنز ہیں جن میں بیڈ پیچ ہی یا خزاں ہی سامنے آتی ہے. لیکن اس خزاں کے باوجود اگر آپ سسٹین کرتے ہیں, رسپیکٹ میں رہتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں, فائنینشیل فریڈم حاصل کرتے ہیں, ریلیشن شپ اسٹیبل رہتی ہے, ہیلتھ کو اسٹیبلائز کر جاتے ہیں, تو دیٹ مینز آپ نے پروو کر دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ ٹھیک رہتے.
لیکن ایسے لیوز جو چاہے 20-25% ہی لیوز کیوں نہ ہوں، سارے ہی اچھے نہیں رہ پائیں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو اس سچویشن میں الجھ جائیں گے. ان کو پہلے تو اپنے آپ کو خود کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ کور نہ کر سکیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر میجر نقصانات اٹھائیں اور پھر اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. میرا مشورہ ہے کہ اگر وہ اپنا زور لگا چکے ہوں اور چیزیں ٹھیک نہ ہو پا رہی ہوں تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ سیویرٹی آف دا سچویشن کتنی ہے، اسے کیسے کور کیا جا سکتا ہے، ریمیڈیز کیا ہیں، احتیاطیں کیا برتی جا سکتی. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ ایسٹروجیمز آفیشیل کے نمبرز ہیں، اسٹاف کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لینا ہو تو چھوٹا سا ایک میسج ڈال دیجئے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کروانی ہے، تو میرا اسٹاف آپ کو سمجھا دے گا کہ کس طرح اپائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے. اس ہفتے تک کے لیے تو یہ جو میں نے ریٹروگریشنز بیان کی، اینڈ اس وقت کوئی خاص سہارے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں ادروائز پلانٹس کے. سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، مارس بھی ریٹروگریڈ ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا. صرف آپ کے پاس سورج کی سپورٹ ہے اینڈ وینس کی سپورٹ ہے. بہرحال ایموشنلی اینڈ لیڈرشپ وائز یو آر اوکے. لیکن اگلے کچھ دنوں میں کچھ میجر پازیٹیو چینجز آئیں گی، اینڈ وہ چینجز بھی نومبر میں آئیں گی. لیکن ان کمنگ ویکس انشاءاللہ وہ جو پازیٹیو چینجز آئیں گی ان کی تشریح بھی میں اپنے ٹپیکل انداز میں بہترین انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. لیوز، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.